Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمت ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت۔ مشاہدین کرام اور ناظرین اعظام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سامعین و سامعات، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الرومیہ کے دوسرے درس میں آپ سبھی کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اس نئے سلسلہ درس میں کل آپ کے سامنے کچھ اس فن سے متعلق تمہیدی باتیں پیش کی گئی تھیں، جن میں کچھ ابتدائی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی تھی، تاکہ مبدئی طور پر اس کتاب کے آغاز سے پہلے علم نحو کے بارے میں ایک اجمالی خاکہ ہم سب کے ذہن میں آ جائے، تاکہ اس کے بعد جب اس کتاب کی شروعات کی جائے تو ہم سب خالی الذہن نہ ہوں، بلکہ اس فن کی جو مبادیات ہیں ہم ان سے آگاہ رہیں۔ اور اس ضمن میں کل آپ کے سامنے فن نحو کیا ہے، اس کا نام کیسے پڑا اور اس کی ضرورت کب پیش آئی، کیوں پیش آئی، کیسے پیش آئی، اور اس کے بعد اس فن کی جو اہم متن کی کتابیں ہیں انہیں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور باتیں جو ضمناً کل کے کچھ سوالات کی شکل میں باقی رہ گئی تھی، آج ان کو ہم مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ براہ راست ہم اس متن کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جائیں گے۔ کچھ سوالات کل جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، ان میں ایک چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ نحو کے اہم اسکولز کیا ہیں، اور نحو کی اہم ترین کتابیں، متن کو چھوڑیے لیکن نحو کے موضوع پر جو اہم ترین کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ کل آپ کے سامنے جو ذکر کیا گیا تھا وہ درسی کتابیں تھیں، عام طور پر الفیہ ابن مالک اور اس کی شرحیں، یا اور جو متون کی شکل میں آپ کے سامنے اختصار سے کل ذکر کیا گیا تھا۔ تو کچھ اہم کتابوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اور نحو کے اہم مدارس کیا ہیں، اختصار کے ساتھ ان مدارس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس حوالے سے کہ نحو کی اسلامی علوم میں کیا اہمیت ہے،
کچھ باتیں مزید عرض کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ نحو کے مدارس کیا کیا ہیں۔ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ علم نحو کا واضع یا علم نحو کی شروعات کرنے والے ابو الاسود دؤلی ہیں، اور نحو کا نام نحو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے پڑا، لیکن یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نحو کا نام نحو بعد کے زمانوں میں پڑا، اور اس کے بعد کس طریقے سے اعراب اور حرکات کے لیے نقطوں کا استعمال ابو الاسود دؤلی کے ذریعے سے ہوا، پھر اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں اور پھر عباسی دور میں جا کر کس طرح خلیل ابن احمد کے ہاتھ سے ضمہ، فتحہ اور کسرے کی علامات مقرر ہوئیں، اور اتنا ہی نہیں، خلیل ابن احمد نے روم، اشمام اور اس قسم کی جو اور سب چیزیں ہیں ان کے لیے بھی علامات متعین کی۔ یہ مراحل کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ نحو کا علم اس کے بعد تدریجاً ارتقاء کی منازل طے کرتا گیا اور اپنے نشو و نما کے 4 مرحلوں سے گزرا، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ وضع اور تکوین کا مرحلہ ہے، یعنی جس میں اس کی بنیاد رکھی گئی، جس مرحلے میں اس کی اساس رکھی گئی، اور اس مرحلے کو ہم بصری مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ مدرسۃ البصرہ جس کو ہم اس لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جو اہم مدارس ہیں نحو کے، ان میں مدرسۃ البصرہ یہ ابتدائی اور اساسی مدرسہ ہے، جس میں نحو کی اساس ڈالی گئی، بنیاد رکھی گئی، نحو کا آغاز جہاں سے ہوا۔ تو یہ بصری مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد نشو و نما کا جو اس کا اگلا مرحلہ ہے، یہ بصرہ اور کوفہ دونوں میں ہوا، تو اس اعتبار سے یہ مرحلہ بصری اور کوفی دونوں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس کی پختگی اور کمال درجے کو پہنچنے کا ہے۔ اس مرحلے میں بھی بصری اور کوفی دونوں جگہ کے لوگوں کی شمولیت رہی، اور ان دونوں کے درمیان جو مناظرات ہوئے، جو ڈسکشن ہوا، جو ڈائلاگز ہوئے، ان کے ذریعے سے اس فن کی ترقی ہوئی، اس علم کی ترقی ہوئی۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں بصرہ اور کوفہ کے مشہور علماء کے درمیان اہم مناظرے منعقد کیے گئے، جن مناظروں سے علم نحو نے اپنے نشو و نما کے مرحلے کو پار کرتے ہوئے اپنے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کسائی اور اصمعی کے درمیان مناظرے، کسائی اور یزیدی کے درمیان مناظرے، اسی طریقے سے مبرد اور ثعلب کے درمیان مناظرے، ریاشی اور ثعلب کے درمیان مناظرے۔ اس طریقے سے ان مناظرات کے ذریعے سے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اندر نحو اپنے کمال درجے کو اس نے حاصل کیا۔ آئیے یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بصرہ کا جو مدرسہ تھا، اس کے
مشہور نمائندہ علماء کرام کون کون سے تھے؟ مشہور نحات جنہوں نے علم نحو کی ترقی میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کیا، بصرہ کے اندر ان لوگوں کے، ان علماء کے 7 طبقوں کا تذکرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 7 طبقے کون ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا صرف تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ یہ ہماری اساسیات میں سے نہیں ہے، یہ صرف نحو کے کا جو ایک اہم تاریخی ایک خاکہ ہے وہ میں آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے بعد نحو ہے کس چڑیا کا نام یہ ہمارے ذہن میں مستحضر رہے، تاکہ اس کے بعد جب اگلے اسباق ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں پورے طور پر آئے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بصرہ کے علماء نحو کے 7 درجات یا 7 کیٹیگریز ان کی رکھی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری تو ظاہر سی بات ہے ان علماء کی ہے جو اس کی بنیاد میں شامل ہیں: نصر ابن عاصم، عنبسہ الفیل، عبد الرحمن ابن ہرمز، یحییٰ ابن یعمر، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کل کے درس میں بھی کیا گیا ہے۔ خاص طور سے نصر ابن عاصم اور یحییٰ ابن یعمر، ان کا ذکر نحو کی بنیاد رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ابو الاسود دولی سے بھی انہیں نسبت ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے بصریین کا، جو علماء نحو کے ہیں اور علم نحو کے جو 7 طبقات بصریوں کے ہیں ان میں سے یہ لوگ پہلے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے بصریوں کے، جو علماء نحو بصرہ کے ہیں ان میں دوسرا طبقہ کن علماء کا ہے؟ اس دوسرے طبقے میں نام آتا ہے ابن ابی اسحاق، عیسیٰ ابن عمر اور ابو عمرو ابن العلا۔ یہ دوسرے طبقے کے اندر علماء بصرہ کے علماء نحو میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ جو بصرہ کے علماء نحو کا ہے ان میں اخفش الاکبر، خلیل ابن احمد الفراہیدی جن کا ذکر کل گزرا، اور یونس۔ چوتھا طبقہ خلیل کے شاگرد سیبویہ کا نام اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور کل اس عالم دین کی، اس نحو کے عالم کی، اس نحوی کی معرکۃ الآراء کتاب کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب، یعنی اپنے فن پر، اپنے علم پر کامل ترین کتاب، الکتاب، یا جس کو کتاب و سیبویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے طبقے میں سیبویہ کے ساتھ یزیدی کا ذکر آتا ہے۔ پانچواں طبقہ اخفش کا ہے اور قطرب کا ہے۔ چھٹا طبقہ امام جرمی، امام توزی، امام مازنی اور ابو حاتم اور ریاشی کا ہے، اور ساتواں طبقہ مبرد کا ہے۔ یہ 7 طبقے بصرہ کے علماء نحو کے طبقے ہیں، اور یہ لوگ بصرہ کے مدرسے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوفیوں کے اندر اب دیکھا جائے کہ جو کوفہ کا علماء نحو کا مدرسہ ہے یا اسکول ہے، اس کے بڑے بڑے علماء کون کون سے ہیں؟ کوفہ کے علماء نحو کے 5 طبقات ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلے طبقے میں رؤاسی اور معاذ الحرہ، اور دوسرے طبقے میں امام کسئی، تیسرے طبقے میں الاحمر، فرا اور اللحیانی، اور چوتھے طبقے میں ابن سعدان، الطوال، ابن قادم، اور 5ویں طبقے میں ثعلب۔ یہ 5 طبقے ہیں جن میں کوفہ کے مشہور علماء نحو کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ہر طبقے کے نمائندہ۔ اب اس کے بعد تیسرا مدرسہ
مدرسہ بغدادیین کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے کوفی اور بصری مذہب کو آپس میں جوڑنے اور ان کے درمیان توافق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان میں تقریباً 3 طرح کے افراد تھے۔ ایک وہ جن پر بصری رجحان غالب تھا، اور ایک وہ تھے جن پر کوفی رجحان غالب تھا، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے کوفی اور بصری دونوں مدرسوں کے امتزاج کی کوشش کی، دونوں کو خلوص نیت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، بغیر اپنا رجحان کسی ایک طرف رکھے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے لوگ، ان 3 کیٹیگری میں کن کن علماء کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ علماء جن کے اوپر بصری مدرسے کا رجحان واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، ان میں امام زجاج، ابن سراج زجاجی اور ابن درستویہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اور وہ علماء بغدادیین، اس مدرسے کے وہ نمائندہ علماء جن کے اوپر کوفی رجحان غالب ہے، ان میں ابو موسیٰ الحامد، ابن الانباری کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان لوگوں نے کوفی اور بصری دونوں مدرسوں کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی، ٹکراؤ کے بجائے انہوں نے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ البتہ وہ اپنی اس کوشش میں یا کوفی رجحان رکھتے تھے یا بصری رجحان رکھتے تھے۔ نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور تیسرا طبقہ یا تیسرا گروہ ان نحو کے علماء کا تھا جو اس مرحلے میں بغیر کسی طرف رجحان رکھے ہوئے انہوں نے کوفی اور بصری مذہب کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی۔ ان میں نام ذکر کیا جاتا ہے امام ابن قتیبہ کا، امام ابن کیسان کا، اخفش الصغیر کا، ابن شقیر کا، ابن الخیاط کا، نفتویہ کا، اور اسی طریقے سے ابو جعفر النحاس کا وغیرہ۔ تو یہ مشہور گویا بغدادی مذہب کے یا بغدادی مدرسے کے نمائندہ علماء نحو ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نحو کے علماء مختلف اقطار میں، مختلف علاقوں میں نحو کی خدمات جنہوں نے انجام دی، الگ الگ حصوں میں الگ الگ علماء مشہور ہوئے تاریخ کے مختلف ادوار میں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے 3 جگہوں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا جاتا ہے، عراق میں اور مصر اور شام میں، اور اندلس اور مغرب میں۔ یہ 3 بڑے بڑے حصے ہیں عالم اسلام کے تاریخ کے اندر، جس میں جو بڑے بڑے علماء نحو کے گزرے ہیں، صرف میں ان کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عراق کے اندر جو علماء بغدادی مذہب کی پیروی میں جنہوں نے نحو کی خدمات انجام دی، ان میں سے مشہور نحویوں کا نام ہے امام صرافی، امام ابن خالویہ، امام فارسی، ابو علی الفارسی، امام رمانی، امام ابن جنی، الربعی، ابن برہان، التبریزی، الزمخشری، ابن الشجری، ابن الخشاب، ابن الدہان، الانباری، المطرزی، الکندی، العکبری، ابن الخباز۔ یہ وہ سارے مشہور نحات ہیں یا نحویین ہیں جو عراق کے اندر تھے اور جنہوں نے بغدادی مذہب کی
नशर व नुमा या बगदादी मज़हब को आगे बढ़ाते हुए नहव की खिदमत अंजाम दी। मिस्र और शाम के अंदर जो मशहूर उलमा गुज़रे जिन्होंने इराक़ी नहवी उलमा की इक़्तिदा में नहव की खिदमत अंजाम दी, उनमें मिस्र और शाम के जो बड़े मारूफ नहवी उलमा गुज़रे उनमें हौफ़ी का नाम आता है, इब्न बाबशाज़ का नाम आता है, इब्न बर्री का नाम आता है, इब्न मुअतिन का नाम आता है, इब्न यईश का नाम है, अस्सखावी का नाम है, इब्नुल हाजिब का नाम है। और ये इब्नुल हाजिब आप जानते हैं कि ये इनकी मशहूर किताब अल-काफ़िया वो बर्र सग़ीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मारूफ़ और मशहूर है, जिसकी शरह रज़ी ने की है और जिस पर बहुत सारे दिगर उलमा ने यहाँ बर्र सग़ीर के उलमा ने भी काम किया है। और इनकी जो किताब अल-काफ़िया है नहव के अंदर, वो इतनी मशहूर किताब थी कि इस किताब में दर्क रखने वाले को ख़ास लक़ब दिया जाता था। काफ़िया में जो माहिर होता था उसको काफ़ीजी का लक़ब दिया जाता था, यानी इसने काफ़िये पर अबूर हासिल कर लिया है, यानी वो मारकतुल आरा किताब शुमार की जाती है इनकी नहव के अंदर इब्नुल हाजिब की। तो ये इब्नुल हाजिब जैसा कि आपने देखा मिस्र और शाम के नहवी उलमा में से इनका शुमार होता है। तीसरी किस्म है उन नहवी उलमा की जिन्होंने अपना दायरा अंदलुस और मगरिब में वसी किया और वहाँ इनके तलामिज़ा की तादाद बढ़ी। इन दियार में जो मशहूर नहवी उलमा गुज़रे हैं उनमें से नाम आता है हमदून का, मोहम्मद इब्न यहया अर्रबाही का, अज़्ज़बीदी का, अल-अफ़शनीक़ का, अल-अअलम अश-शंतमरी का, इब्न सय्यद अल-बतलयूसी का, इब्न तरावा का, इब्न अल-बादिश का, लख़मी का, इब्न ताहिर का, अस-सुहैली और इब्न मदा अल-जज़ूली, इब्न खरूफ अश-शलूबीनी, इब्न हिशाम अल-ख़तरावी, इब्न अल-हाज। ये वो मशहूर उलमाए नहव हैं जिन्होंने अंदलुस और मगरिब में इस इल्म की खिदमत अंजाम दी। फिर उसके बाद सुक़ूत बगदाद के बाद जो मशहूर उलमा नहव के गुज़रे जिन्होंने नहव की खिदमत अंजाम दी, तो उलमाए मशरिक़ में मशहूर नाम इब्न इयाज़ का है, रज़ी का है, और ख़ास तौर से रज़ी की जो शरह काफ़िया पर है जिसका ज़िक्र अभी मैंने आपके सामने किया, तो ये रज़ी ये इसी ज़माने के हैं। सुक़ूत बगदाद के बाद के जो उलमा मशहूर हुए उनमें से इनका नाम शुमार किया जाता है। इसी तरीक़े से अल-काफ़ीजी, अल-जामी, ये सारे के सारे उलमा मशहूर हुए। दूसरे नंबर पे मगरिब और अंदलुस में जो लोग मशहूर हुए सुक़ूत बगदाद के बाद के तारीख़ी मरहले में, उसमें अंदलुसी का नाम, इब्न अस्फूर का नाम, इमाम इब्न मालिक का नाम, जिनका तज़किरा कल आपके सामने आया, जिन्होंने मशहूर अपना अल्फ़िया 1000 शेरों पर मुश्तमिल नहव और सर्फ़ के क़वायद को नज़्म किया और जिनके अल्फ़िये ने आलमगीर शोहरत हासिल की, और इन पर इस अल्फ़िये का इख्तिसार इमाम सुयूती ने किया नज़्म में। और इसके अलावा इस अल्फ़िये पर जो शुरूह लिखी गई वो नहव की मशहूर और मारूफ़ तरीन किताबों में शुमार की जा सकती हैं, बल्कि निसाब तालीम में जितनी भी नहव की किताबें पढ़ाई जाती हैं उन सब का डांडा जा करके इन्हीं के अल्फ़िया से मिलता है। इमाम इब्न मालिक वो हैं। इसी तरीक़े से इब्न दाया, इब्न अबी रबी, इब्न आजुर्रूम, जिनका मतन हम इंशाअल्लाह आज अगर मौका मिला तो आज, नहीं तो कल इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो इब्न आजुर्रूम भी ये मगरिब और अंदलुस के मशहूर उलमाए नहव में से हैं इस मरहले में, यानी सुक़ूत बगदाद के बाद। इसी तरीक़े से इमाम अबू हय्यान अंदलुसी और इमाम शातिबी, ये लोग दूसरे मरहले में इस फ़न में या इस इल्म में माहिरीन में शुमार किए जाते हैं।
مصر اور شام کے علماء میں اگر آپ دیکھیں غلامان کی حکومت جب تھی، اس زمانے میں جب ممالک کی حکومت تھی، تو اس میں ابن الناظم کا ذکر کیا جاتا ہے، مشہور نحویوں میں ابن النحاس کا، المرادی کا، ابن ہشام، یہ نام بھی بر صغیر میں معروف اور مشہور ہے۔ ابن ہشام کی معروف اور مشہور کتابیں کل آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ یہ ابن ہشام وہی ہیں جن کی مشہور و معروف کتاب معرکۃ الآراء کتاب المغنی ہے، جن کی قطر الندى ہے، جن کی شذور الذہب ہے، اور یہ ساری کتابیں تقریباً، ان میں سے خاص طور پہ قطر الندى اور شذور الذہب، یہ کتابیں مقررات دراسیہ میں، یہ مدرسوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہیں اور درس نظامی کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے ابن عقیل، یہ بتا چکا ہوں میں کہ الفیہ ابن مالک پر شرح لکھنے والے بہت سارے اور نحوی ہیں، ان میں سے ان کا نام ہے، یہ اپنے الفیہ کی شرح کے لیے مشہور و معروف ہیں۔ اسی طریقے سے ابن الصائغ، ناظر الجیش، ابن جماعہ، الدمامینی، الشمنی، خالد الازہری، السیوطی، الاشمونی، یہ بھی اپنی شرح کے لیے مشہور و معروف ہیں، اور ان کی شرح بھی نصاب میں داخل ہے اور بہت سارے مدارس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ترکیوں کی جب خلافت آئی، جس کو عثمانی خلافت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی کچھ مشہور علماء نحو گزرے ہیں، جن میں سے ابن قاسم العبادی، الشنوانی، الدنوشری، یاسین، الحفنی، الصبان، یہ اپنے حاشیے کے لیے مشہور و معروف ہیں۔ حاشیۃ الصبان ان کا مشہور حاشیہ ہے نحو کا۔ تو یہ مشہور نام ہیں جو مشہور علماء نحو تاریخ کے اندر گزرے ہیں۔ تو اس تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ پوری نحو کی ابتدا سے لے کر کے اور آج تک جو مشہور نحو کے اسکول آف تھاٹ یا مدارس ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور ان کے جو مشہور اور بڑے بڑے نحوی علماء ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اب آئیے یہاں پر لگے ہاتھوں میں آپ کے سامنے کچھ مشہور نحو کی کتابوں کا بھی تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ پورا یعنی شروع سے لے کر کے اب تک کا جو مشہور کتابیں شمار کی جاتی ہیں نحو کے اندر، کچھ کتابوں کا نام کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو پھر میں نئے سرے سے دہرا دیتا ہوں۔ کل چونکہ متن کی کتابوں کا اختصار سے میں نے ذکر کیا تھا، آج عمومی طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ کتاب الجمل فی النحو اور الکتاب لسیبویہ، الاصول فی النحو، اسی طریقے سے کتاب المقتضب، تسہیل الفوائد امام ابن مالک کی، امام زمخشری کی دو کتابیں المفصل اور الانموذج، اسی طریقے سے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے ابن ہشام الانصاری کی کتاب مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، اسی طریقے سے امام ابو حیان کی کتاب التذیل والتکمیل، اسی طریقے سے ابو سعید السیرافی کی شرح سیبوی، شرح کتاب سیبوی۔ یہ مطول کتابیں ہیں، کافی وسیع کتابیں ہیں، مطول کتابیں جس کے اندر طول نفس استعمال کرتے ہوئے نحو کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ متخصصین کے لیے عام طور پہ مصدر کے طور پر شمار کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اختصار کے ساتھ جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جن میں آپ کے سامنے میں نے کل متون میں پیش کیا کہ امام ابن عاج الروم کا متن عاج الرومیہ ہے، یا قطر الندى ابن ہشام کی ہے، یا ابن حاجب کی الکافیہ ہے، اور اگر نظم کے اندر لیں تو الکافیہ الشافیہ ایک نظم ہے، الفیہ ابن مالک ایک نظم ہے، اسی طریقے سے ملحۃ الاعراب حریری کی یہ ایک نظم شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مشہور کتابیں ہیں جو نحو کے اندر لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ
الفیہ ابن مالک کی شرح میں بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اوضح المسالک مشہور معروف شرح ہے الفیہ کی، ارشاد السالک بہت مشہور و معروف شرح ہے۔ اسی طریقے سے اگر نحو کے موضوع پر اور کتابوں کو دیکھیں جو مختلف جوانب کو سامنے رکھ کر کے لکھی گئی ہیں، تو الاشباہ والنظائر نحو کے اندر، الاعراب عن قواعد الاعراب، الایضاح فی علل النحو، یا الجنى الدانی فی حروف المعانی، الخصائص امام ابن جنی کی، اسی طریقے سے الدرۃ المضیہ فی شرح الالفیہ، اسی طریقے سے الکواکب الدریہ علی متممۃ الاجرمیہ، اللمع فی العربیہ، المسائل السفریہ، اسی طریقے سے بلوغ العرب بشرح شذور الذہب، اسی طریقے سے الفیہ ابن مالک کی شرحوں میں سے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا ابن عقیل کی شرح ابن عقیل علی الفیۃ ابن مالک، اسی طریقے سے شرح العشمونی، اسی طریقے سے شرح المفصل ابن یعیش کی، کتاب اللامات، اسی طریقے سے معانی الحروف رمانی کی، معانی الحروف فراہیدی کی، اسی طریقے سے مفتاح العلوم سکاکی کی۔ تو اس طریقے سے نحو پر ڈھیر ساری کتابوں کا ایک لمبا قائمہ، ایک لمبی فہرست ہے جو نحو کے اندر لکھی گئی۔ تو اس طریقے سے ہم نے نحو کی مشہور کتابوں کو دیکھ لیا، نحو کے مدارس کو دیکھ لیا، نحو کی ابتدا کیسے ہوئی، آغاز کیسے ہوا نحو کے فن، نحو کے علم کا، اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو نحو کا کے پہلے درس میں سوالات جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، ان سارے سوالات کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تقریباً۔ اور یہیں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نحو کا درجہ کیا ہے ان علوم، اسلامی علوم کے اندر۔ ایک سب سے بنیادی چیز جو کل آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ علم نحو یہ علوم الاعلیٰ میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی اسے ذریعہ صرف سمجھا جاتا ہے، یہ غرض و غایت اور مقصد نہیں ہے، اور یہاں سے کسی درجے میں اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی فن کے اندر، شرعی علوم میں، جب تک نحو کا آدمی ماہر نہ ہو، کسی فن کے اندر وہ اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا اور نہ نصوص کو صحیح سیاق میں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر میں جو شرطیں لگائی جاتی ہیں، ان شرطوں میں سے اساسی شرط ہوتی ہے کہ وہی بندہ قرآن کی تفسیر میں ہاتھ لگائے جو لغت سے متعلق علوم میں ماہر ہو، چاہے پھر وہ صرف کا علم ہو، چاہے وہ نحو کا علم ہو، چاہے وہ بلاغہ کا علم ہو، اور چاہے وہ معاجم کا علم ہو یا اور دوسرے علوم ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے علوم اساسی طور پر شرط کے درجے میں ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، اور جب قرآن کی تفسیر کے لیے ان کو شرط میں رکھا گیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے احادیث شریفہ بھی عربی زبان میں ہے، بغیر اس علم میں ماہر ہوئے حدیث کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر عربی زبان کے گرامر کو سمجھے بغیر نہ تو قرآن سے استفادہ ممکن ہے، نہ حدیث سے استفادہ ممکن ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ صرف، نحو اور بلاغہ، یہ تین علوم عام طور پر جو لغت سے متعلق ہیں، ان میں بہت گہرا ربط اور ضبط ہے۔ علم صرف کا تعلق مفردات سے ہوتا ہے یا غیر مفید مرکب سے ہوتا ہے، اور اشتقاق سے اس میں بحث کی جاتی ہے، اس میں گردان سے بحث کی جاتی ہے، اس میں صیغوں سے بحث کی جاتی ہے، اور ادغام، اعلال اور فک ادغام وغیرہ کے پہلوؤں سے اس میں کلمے کو دیکھا جاتا ہے۔ صرف کا یہ میدان ہے۔ پھر جب آپ مفردات سے اوپر اٹھتے ہیں، جب ترکیب میں آتے ہیں، مفید ترکیب میں، تو پھر وہاں سے نحو کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔
اور نحو کا درجہ پھر کلمہ سے کلام سے شروع ہو کر پھر اس کے بعد پیراگراف تک چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بلاغہ کا، یعنی صرف اور نحو جب پورے طور پر کوئی بھی پیراگراف صرف اور نحو کے معیار پر پورا اتر جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر بلاغہ یا بلاغی اعتبار سے اس کلام کا دراسہ ہوتا ہے یا اس کلام کو دیکھا جاتا ہے. یعنی بلاغت کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پہلے صرف اور نحو کے معیار کو پار کر چکا ہو. اس طرح سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نحو کا ان علوم میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. اور چونکہ یہ اس علم کی اہمیت ہے، اسی لیے تاریخ شاہد ہے کہ علماء شریعت نے ہمیشہ جہاں انہیں تفسیر کا درس دیتے ہوئے آپ پائیں گے، احادیث کی شرح کرتے ہوئے پائیں گے، وہاں انہیں آپ صرف اور نحو کے دروس بھی قائم کرتے ہوئے پائیں گے. چونکہ صرف اور نحو کے علوم پر مہارت حاصل کیے بغیر، صرف نحو اور بلاغت وغیرہ پر درک حاصل کیے بغیر آپ شریعت کے جو قرآن و سنت کے نصوص ہیں نہ تو ان کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس سے مسائل کا صحیح طریقے سے استنباط کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس علم کی اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء شریعت گزرے ہیں، چاہے وہ ان کا اختصاص کچھ بھی رہا ہو، ان کا اسپیشلائزیشن کچھ بھی رہا ہو، لیکن انہوں نے نحو و صرف اور بلاغہ پر مشتمل علوم پر خاص توجہ مبذول کی ہے. اور اسی لیے کل جب میں نے آپ کے سامنے ابن آجرروم کے اس متن کے بارے میں گفتگو کی تو میں نے بتایا کہ اس کی شرح بہت سارے علماء نے کی ہے، لیکن ان میں نے خاص طور پہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. اور یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ شریعت کے علماء میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے. مملکت سعودی عرب کے جو انگلیوں پر گنے جانے والے بڑے بڑے چوٹی کے چند علماء ہیں، ان میں امام ابن عثیمین کا نام لیا جاتا ہے. تو شیخ ابن عثیمین نے اس آجرروم کے متن کی شرح کی ہے، ابن آجرروم کے متن کی شرح کی ہے. اور ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس متن کی شرح کرتے ہوئے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح سے خاطر خواہ طریقے پر استفادہ کریں، اور بھی شرحوں سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. نہ صرف شرحوں سے استفادہ کریں گے بلکہ جو جدید ماڈرن طریقے ہیں نحو کو سکھانے کے، ہم ان طریقوں سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو خریطہ بنا کر کے اور مسائل کو پڑھا جاتا ہے اور مسائل کو ذہن میں پیوست کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے خریطہ کا، وہ نقشہ بھی بنا کر کے انشاءاللہ ہم نحو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ درس اور یہ دروس جو انشاءاللہ شروع ہوں گے یہ آپ کے لیے مفید ہوں گے. اور خاص طور پر اگر آپ نے نحو کی کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھ رکھی ہے، چاہے اردو میں، چاہے عربی میں، چاہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو، چاہے وہ ابتدائی درجے کی ہو، ان سارے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ درس نہایت مفید ثابت ہوگا. اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج کے درس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے براہ راست ہم کتاب کی شروعات کریں گے. اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے. اللہ رب العالمین اس درس کو اپنی رضا جوئی کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے اندر خلوص عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس متن کو خاص طور پر اس نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسے ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طریقے سے، صحیح پراسپیکٹس میں سمجھنے کی نیت سے ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شروع سے لے کر کے آخر تک مکمل ثبات قدمی کے ساتھ اس درس سے جڑے رہیں اور اس سے استفادہ کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اس وقت کے لگانے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. ہذا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.